اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا صلوات ارشاد فرما دے محمد عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات محبان عصمت و طہارت، آج سفر کے چاند کا آغاز ہو چکا ہے اور سفر کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ یوں تو آپ جب بھی چاند دیکھیں اس کے دعا ہے اور اس شب میں مخصوص نماز ہے، وہ آپ سب انجام دیتے ہیں، لیکن آپ جب کبھی بھی سفر کا چاند دیکھیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ 7 مرتبہ سورہ نصر کی ضرور تلاوت کریں۔ اس کی تاکید وارد ہوئی ہے بالخصوص اس چاند کے لیے، سفر کے چاند کے لیے۔ اور یوں تو آپ ہر چاند دیکھنے کے بعد انسان کو مصلی پہ بیٹھ کر ہی صدقہ دے دینا چاہیے ہے، لیکن سفر کے چاند کے لیے ایک مخصوص صدقہ ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے، اور وہ گیہوں کا صدقہ ہے، جس سے آٹا بنتا ہے گیہوں، تو گیہوں کا صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ تو پروردگار عالم تمام بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے اور زمینی آسمانی جو نحوسات اور بلاؤں ہوتی ہیں انہیں ٹال دیتا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو 7 مرتبہ سورہ نصر کی انشاءاللہ آپ ضرور تلاوت کریں مجلس کے بعد جب فارغ ہو جائیں اس پروگرام سے، اور کل ضرور بھی ضرور آپ بھلے ہی مختصر اناج ہو اس کا صدقہ اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، عزیز و اقارب کی طرف سے، اور بالخصوص اس میں تمام مومن و مومنات کو بھی آپ شامل کر لیں تو وہ بہت بہتر ہے۔ اور مسلسل ہماری گفتگو چل رہی تھی، ایک اشرہ تمام ہوا، پھر اس کے بعد دعا پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو جس طریقے سے انسان چاہتا ہے کہ ہمارا ذائقہ بدلتا رہے، تو بہرحال یہ جو بیان کا ذائقہ ہے میں چاہ رہا ہوں یہ بھی تبدیل ہوتا رہے۔ تو ہم نے عبادت سے بات شروع کی تھی اور پھر دعا تک آئے تھے، دعا بھی ایک عبادت ہے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو پھر آج سے تھوڑا سا ایک نئے باب میں قدم رکھیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس موضوع کا انتخاب کیا جائے تو اس میں بعض برادران کی خواہش بھی تھی، اور مین چیز یہ ہے کہ کربلا کی زیارت بھی بڑی قریب ہے، آپ حضرات بھی انشاءاللہ زیارت کربلا کے لیے تشریف لے جائیں گے تو مولا انشاءاللہ ضرور بھی ضرور آپ کی زیارت کو قبول فرمائیں گے۔ ایک ہر جگہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ روئیں تو معرفت کے ساتھ، آپ زیارت پہ جائیں تو معرفت کے ساتھ، آپ یہ عمل انجام دیں تو معرفت کے ساتھ۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تھوڑی سی معرفت آپ کو سمجھا دی جائے جو میں نے سمجھی ہے اپنے اعتبار سے۔ اصل معرفت تو وہی جانتے ہیں۔ دیکھیے، کسی چیز کا جاننا اور ہے اور پہچاننا اور ہے۔ جملے پہ غور کیجئے گا، کسی چیز کا جاننا اور ہے اور اس کا پہچاننا اور ہے۔ کافروں نے رسول کو جانا تو لیکن پہچانا نہیں، منافقین نے حضرت علی کو اور ہمارے اماموں کو جانا تو لیکن پہچانا نہیں۔ تو جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ اسی پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں، اسی پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں۔
اب دیکھیے ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں نام نہیں لوں گا، بہرحال ہم سب کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، جس کا جو عقیدہ ہے اپنی جگہ ہے، لیکن کیونکہ ہمارے کچھ نوجوان ادھر متوجہ ہو رہے ہیں تو ہم ان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ بہت سے لوگ خدا کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور ہر انسان کی نماز میں بھی ایک ہی نیت ہوتی ہے، قربتاً اللہ، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے ہمیں. تو بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں خدا مل جائے، اور وہ اس وجہ سے گھر کو چھوڑ کے، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر صحراؤں میں نکل جاتے ہیں. اور تقریباً یہ ہر مذہب میں اس قسم کے لوگ ایک گروہ پایا جاتا ہے، اور وہ مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کو بغیر طریقت کے نہیں پایا جا سکتا ہے، بغیر طریقت کے نہیں پایا جا سکتا ہے. بھئی یہی فرق ہے شیعت میں اور ان میں. جو مولا کے چاہنے والے ہیں وہ طریقت کے قائل نہیں ہیں، شریعت کے قائل ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب طریقت لفظ بہت باری ہو گیا ہے. تو ایک شریعت، وہ کہتے ہیں کہ پہلے شریعت، پھر طریقت، پھر معرفت، پھر حقیقت. پہلے شریعت، پھر طریقت، پھر معرفت، پھر حقیقت. یہ شریعت کیا ہے جو رسول خدا ہمارے لیے لے کر آئے؟ یہ کیا ہے؟ شریعت ہے. تو کہا کہ یہ تو بالکل بیسک چیز ہے، جیسے ہم الفابیٹس ہوتے ہیں بچوں کے لیے. یہ تو شریعت بالکل ایسے ہے کہ جیسے ابتدائی چیز ہے، بالکل بیسک. اور شریعت کے بعد پھر طریقت. طریقت انسان سب کو چھوڑ کے اس میں لگ جائے اور اس کی تلاش میں چلے جائے. تو پھر جب اس کی تلاش میں جائے گا تو وہ ذکر کرے گا. تو جب وہ ذکر کرے گا تو پھر اللہ اس کے دل کو کھول دے گا. ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، اس کے بعد ثبت. تو اس کا مطلب ہے کہ دین کا تعلق دل سے بڑا گہرا ہے. ثبت قلبی علی دینی. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ دل کا کھولنا ضروری ہے. اور جب انسان کا دل کھل جاتا ہے اور اس منزل تک پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان اپنے رب کا دیدار کر لیتا ہے. بھئی یہی شرک ہے. کوئی بھی انسان رب کا دیدار اپنی آنکھوں سے نہیں کر سکتا ہے، ان آنکھوں سے، بصارت سے، بصیرت سے ضرور کر سکتا ہے. اس لیے کہ جب ایک شخص میرے مولا کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا یا علی تم اس کی عبادت کر رہے ہو جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، تو میرے مولا نے فرمایا کس نے کہا؟ علی اس رب کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے اس نے دیکھا نہ ہو. یعنی میرے مولا نے بتایا میں نے اسے دیکھا، لیکن اپنی ظاہروں آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، بصیرت سے دیکھا ہے، نہ کہ بصارت سے دیکھا ہو. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بصارت سے وہ لوگ نظر آ سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں طریقت. کہنے کہ بھائی جب طریقت حاصل ہوتی ہے تو پھر معرفت حاصل ہو جاتی ہے. جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو انسان حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، یعنی رب تک پہنچ جاتا ہے. یہ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ نظریہ نہیں ہے عزیزان گرامی. ایک شخص ہے جو مسجد کوفہ میں اور مولا کائنات تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ سجدے پہ سجدے ہیں اور رکوع پہ رکوع ہے اور قیام پہ قیام ہے. میرے مولا نے آنے کے بعد پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم اپنے رب کو پانا چاہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ کھاتے اور پیتے کیسے ہو؟ کہا کہ جو کوفے والے ہمیں شہر والے ہمیں لا کے دے دیتے ہیں ہم کھا لیتے ہیں، ورنہ تو اس کی یاد میں مصروف رہتے ہیں. تو مولا کائنات نے ان پر تنبیہ کی ہے، انہیں مسجد سے بھگا دیا ہے. کہا کہ یہ دین و اسلام نہیں ہے. دین و اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ ترک دنیا کر دیں، ہم جنگل میں چلے جائیں اور جنگل میں جانے کے بعد عزیزان گرامی ہم اللہ کی عبادت کرنے لگیں، یا ہم ترک دنیا کر دیں اس کے بعد عبادت الہی کرنے لگیں. وہ کیا عزیزان گرامی عبادت ہے اگر گناہ کا موقع ہی نہ ملے اور انسان گناہ نہ کرے؟ کمال تو یہ ہے کہ گناہ کا موقع ہو اور انسان گناہ انجام نہ دے.
یہ کمال عبادت نہیں ہے. کمال عبادت نہیں ہے کہ ہم جنگل میں چلے گئے, صحرا میں چلے گئے, ایک کمرے میں بند ہو گئے, مسجد میں آ گئے, عزا خانے میں آ گئے, ہمیں باہر کی کچھ خبر ہی نہیں ہے, اور اس کے باوجود ہم اللہ 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 کر رہے ہیں اور ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے. تو یہ کیا کمال ہوا؟ کمال تو یہ ہے کہ آپ بازار میں ہیں, کمال تو یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں ہیں, کمال یہ ہے آپ بزنس کر رہے ہیں, کمال یہ ہے کہ آپ جاب کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں, آپ کے معاملات بھی صحیح ہیں, آپ گناہوں سے پرہیز بھی کر رہے ہیں. بھئی اگر کسی کو گناہ کا موقع ہی نہیں ملا تو پھر کمال کیا ہے عبادت کا؟ کمال عبادت تو یہ ہے کہ موقع ہے اور انسان گناہ انجام نہیں دے رہا ہے اور اپنے رب کی یاد میں مصروف ہے. اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں عزیزان گرامی, خوشا نصیب ہے ہم اور آپ کو ہمیں یہ فرش اعظم ملا. دنیا میں آپ کوئی سی بھی عبادت کریں, جب بھی آپ عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے یا عبادت انجام دیں گے تو آپ کا ذہن کبھی ادھر کبھی ادھر. واحد عبادت ہے یہ فرش اعظم. اور جب آپ زیارتوں پہ بھی جائیں گے تب بھی اس چیز کو آپ محسوس کریں گے. جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو پھر آپ ادھر ادھر سوچتے نہیں ہیں. دو ہی کام دیکھے ہیں زیادہ تر, یا تو آپ سنیں گے یا آپ سوئیں گے. الحمدللہ کوئی سو نہیں رہا ہے, الحمدللہ کوئی سو نہیں رہا ہے. آپ مولا کا کرم ہے, بہت آپ انہماک کے ساتھ سن. دو ہی کام میں نے دیکھے, یا تو کوئی سنے گا اور جب سنے گا تو ذہن ادھر ہی ہوگا, یا پھر انسان سوئے گا. تو جو سن رہا ہے وہ بھی کہیں اور نہیں سوچ سکتا ہے, اور جو سو رہا ہے, اب کمال ہے یہی پہ آگے انسان کیوں سوتا ہے. آپ توجہ رکھیے گا, انسان سوتا وہاں ہے جہاں پہ سکون نصیب ہو. بھئی دنیا میں سمجھ لیجئے جب یہاں پہ اتنا سکون ہے تو وہاں کتنا سکون ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس گرامی جملہ میں آپ کی خدمت میں جو دینا چاہ رہا تھا اس کو محفوظ کر لیجئے گا. فرش اعظم پہ آنے کے بعد انسان جتنی بھی دیر بیٹھا ہے تو گناہ نہیں کرتا ہے. آپ جتنی دیر یہاں بیٹھے رہیں گے تصور گناہ بھی نہیں آتا ہے. کمال دیکھیے, جملہ عرض کروں کہ جو کہتے ہیں کہ مجلسیں کیا ہے, یہ مجلسیں انسان کی جرت گناہ کو چھین لیتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, بہت بڑا جملہ صرف کیا ہے. مجلس انسان کے جرت گناہ کو چھین لیتی ہے. تو عزیزان گرامی جو عبادت انسان کے جرت گناہ کو چھین لے اسے مجلس کہتے ہیں. یہ مجلس کیا ہے؟ یہ مجلس ہے یاد حسین. یاد حسین کیا ہے؟ یاد حسین ہے یاد خدا. آپ لوہے میں کہتے ہیں نا حسین راضی خدا راضی, جس سے حسین راضی ہو گیا اس سے خدا راضی ہو گیا. عزیزان گرامی اگر کوئی معرفت چاہتا ہے تو جنگلوں میں نہیں ملے گی, معرفت ان مجلسوں سے ملے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلوات. بڑا خوبصورت جملہ آپ نے مس کیا ہے, جبکہ یہ کوئی شاعری نہیں ہے کہ مصرع دوبارہ پڑھ دیا جائے, لیکن یہ جملہ میں ضرور پڑھوں گا دوبارہ. مجلس اسے کہتے ہیں جو جرت گناہ کو چھین لے, جو جرت گناہ کو چھین لے. آپ یہاں پہ آتے ہیں, جو گناہ کا تصور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں سے معرفت کا آغاز ہوتا ہے. میں نے جس قرآن کی آیت کی تلاوت کی وہ سورہ مزمل کی آیت ہے, اور اس آیت سے پہلے 2-3 آیتیں, اور اس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے امت محمدی کی طرف متوجہ ہونے کے بعد, ہم نے تمہارے پاس اپنے نبی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی بھیجا ہے جیسے فرعون کے پاس ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا. فرعون کے پاس ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا, لیکن جب وہ نہیں مانے اور باز نہیں آئے تو پھر ہم نے ان پہ رسی کس دی. اور اگر تم بھی اسی طریقے سے سرکش رہو گے
اور گناہ کرتے رہوگے تو پھر ہمارے اس عذاب سے ڈرتے رہنا جب قیامت میں ہم عذاب نازل کریں گے. وہ اتنا شدید عذاب ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. آسمان پھٹ جائے گا اور یہ ہمارا وعدہ ہے, پورا ہو کے رہے گا. اور پھر اس کے بعد کی آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے, ان ھذہ تذکرہ, یہ ہماری نصیحت ہے جو ہم نے بیان کی ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, اگر تم اب چاہتے ہو تو ہماری راہ کو اختیار کر لو, راہ خدا کو اختیار کر لو. کیا لفظ ہے؟ سبیل. کیا لفظ ہے؟ سبیل. سبیل کا مطلب راستہ, راہ. کس کا راستہ؟ رب کا راستہ. توجہ رکھیے گا, کس کا راستہ ہے؟ رب کا راستہ ہے. بڑی مناسبت سے میں سوچ رہا تھا کس آیت کا انتخاب کروں معرفت کے حوالے سے. جب میں نے دیکھا تو یہی آیت نکل کے آئی. اب میں آپ کو معرفت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جاننا اور ہے, پہچاننا اور ہے. وہ سوچتے ہیں کہ رب کو دیکھ لیں. جناب موسیٰ کے زمانے میں بھی تو ایسے لوگ تھے نا جو کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں. جناب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ میری امت باز نہیں آ رہی ہے اور یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. تو قدرت نے کہا جب مناسب وقت ہوگا تو ہم انہیں دکھائیں گے. تجلی, یہ نہیں کہا کہ میں اپنے آپ کو دکھاؤں گا, بلکہ کہا کہ میں اپنی تجلی کو دکھاؤں گا. توجہ رکھیے گا, تجلی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے سورج, ایک ہے سورج کی تجلی. سورج اور سورج کی کرنیں, سورج اور دھوپ. سورج سورج ہے, تجلی تجلی ہے. تو قدرت نے کیا کہا موسیٰ سے؟ ہم تجلی کو دکھائیں گے, اپنے آپ کو نہیں دکھائیں گے. توجہ رکھیے گا. اب یہاں پہ اسے بند کر دیجئے, موضوع بہت بڑا ہے, اگر میں چاہوں تو اسے گھنٹوں میں پھیلا دوں, لیکن کیونکہ کمال خطابت کمال اختصار میں ہوتی ہے, کلام اختصار میں ہوتی ہے. کمال خطابت یہی ہے کہ مختصر الفاظ میں بھی کبھی کبھی بیان کر دیا جائے. تو سمندر کو کوزے میں سمیٹ رہا ہوں. رسول خدا معراج پہ گئے, معراج کو کبھی ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ جسمانی معراج بھی ہوئی اور روحانی معراج بھی ہوئی. تو جب جبریل ساتھ ساتھ چلے تو ایک منزل پہ جا کے جبریل رکے یا نہیں رکے؟ جی ٹھہر گئے نا. تو رسول نے کیا فرمایا؟ جبریل چلو. معرفت اسے کہتے ہیں, مقام اہل بیت کو انسان پہچانے کہ مقام اہل بیت کیا ہے, رتبہ اہل بیت کیا ہے. جبریل سے کیا, جبریل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں, اگر اس سے آگے بڑھا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے. جبریل رک گئے. رسول خدا نے دریائے نور کو عبور کیا. وہاں سے ایک آواز آئی, ادنو منی ادنو منی ادنو منی, میرے رسول قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ. جبریل کہتے ہیں رسول سے, یا رسول اللہ یہاں تک اس سے آگے نہ کوئی ملک مقرب پہنچا نہ نبی مرسل پہنچا, یعنی آج تک کوئی بھی اس سے آگے پہنچا ہی نہیں. پہلی مرتبہ محمد عربی اس دریائے نور کو عبور کر رہے ہیں, یعنی پوری کائنات اس دریا سے پیچھے پیچھے ہے اور دریائے نور کو عبور کیا جا رہا ہے. تو جتنی بھی لوگوں کے پاس معلومات ہے وہ دریا سے ادھر ادھر کی ہے. دریا کے اس پار کیا ہے, کیا چیز ہے, کسی کو کچھ معلوم نہیں. اور ادھر سے ایک آواز آ رہی ہے, ادنو منی ادنو منی, رسول میرے قریب آؤ میرے قریب آؤ. ہم بھی ایک نیت کرتے ہیں نا, قربتن اللہ, اللہ کے قریب ہو جائیں. تو اللہ جسم رکھتا نہیں. اگر اللہ جسم رکھتا ہے تو پھر وہ اللہ اللہ نہیں رہتا. تو پھر ہم اس سے کیسے قریب ہوں گے؟ آیا مکان کے اعتبار سے یا زمان کے اعتبار سے؟ بھیا تو وہ کسی جگہ ہے یا کسی زمانے کے اعتبار سے قریب ہو رہے ہیں. تو اللہ تو اس وقت بھی تھا جب مکان نہ تھا, اور اللہ اس وقت بھی تھا جب زمان نہ تھا. اللہ اس وقت بھی ہوگا جب مکان نہ ہوگا, اللہ اس وقت بھی ہوگا جب زمان نہ ہوگا. اور ایک آواز آ رہی ہے, ادنو منی ادنو منی ادنو منی, میرے حبیب قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ قریب آ جا. اے پروردگار, کیا تو اپنے پاس بلا رہا ہے؟ اگر ہم تجھے ایک جگہ پہ مان لیں
تو پھر مقام لازم آئے گا اور پھر تیرے جسم کا تصور کرنا پڑے گا. کہا کہ ہم یہی تو بتا رہے ہیں, دریا سے ادھر یہ سمجھ میں آئیں گے, ادھر سمجھ میں نہیں آئیں گے, ادھر سمجھ میں نہیں آئیں گے, ہمارے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو ہیں, جب قریب جانے لگے محمد تو پھر پہچاننے لگے اسے. توجہ رکھیے, پہچاننے لگے اسے, جو لہجہ وہی تھا, ہاتھ وہی تھا, تو معلوم ہوا کہ پردے کے ادھر نبی تھے, پردے کے ادھر علی تھے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, بس میں نے سمیٹ لیا اور موضوع کو یہی پہ تمام کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, ادھر علی تھے, ادھر نبی تھے, ادھر محمد تھے, ادھر علی تھے. ایک ہی نور تھا, ایک ہی نور تھا, ایک ہی نور تھا. جب اللہ نے کہا کہ شیطان تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے, کیا من العالین, کیا تو علیوں میں سے ہو گیا ہے؟ توجہ رکھیے گا, عالین کس کی جمع ہے؟ علی کی. تو کیا کہا پروردگار عالم نے, کیا تو علیوں میں سے ہو گیا ہے؟ رسول نے زمین سے معراج کی آسمان کی طرف, دریا کے اس پار علی کو پایا. نور ایک ہی ہے, ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. لفظوں کو بدلو, یہ سب زمین پہ ہو تو محمد, اور یہ سب آسمان پہ ہو تو علی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اب موضوع اپنی جگہ برقرار رہ گیا, انشاءاللہ کل اسے آگے بڑھائیں گے اہل بیت کی انشاءاللہ مدد سے. تو عزیزان گرامی, اس کا تقرب کیا ہے اور اس کی معرفت کیا ہے, اس تک ہم کیسے پہنچے؟ تو اس تک اگر ہمیں پہنچنا ہے تو پھر وسیلے کے ذریعے پہنچنا ہوگا. توجہ رکھیے گا, طریقت میں اور معرفت میں فرق کیا ہے. اتنا خوبصورت جملہ دے رہا ہوں کہ کتابوں کو ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں ہم نے, اور اس کی تفصیل میں آپ جتنا چاہیں غواصی کریں. اپنی محنت کے ذریعے اور اپنی تلاش سے اس تک پہنچنے کی کوشش کرنے کا نام طریقت ہے, لیکن اس کے بنائے ہوئے وسیلے کے ذریعے سے اس تک پہنچنے کا نام معرفت ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. پھر لفظوں کو آسان کر دیتا ہوں. اپنے دل سے, اپنے دماغ سے اس تک پہنچنے کی کوشش کرنے کا نام طریقت ہے. قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے اعتبار سے اس تک پہنچنے کا نام معرفت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور اسی لیے تو میں جملہ کہتا ہوں, ایک ہے جاننا اور ایک ہے پہچاننا. جو انسان جان کر سجدہ کرے, اس کو جان کر سجدہ کرے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر کوئی اسے پہچان کر سجدہ کرے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آپ پوری تاریخ میں دیکھیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کا کلمہ پڑھا لیکن اسے جانتے تھے, سجدہ کیا اور اہل بیت کو اذیتیں بھی دیں. اس کا سجدہ کیا, امام حسین کو کربلا میں شہید بھی کیا. تو وہ اسے جانتے تو تھے, پہچانتے نہیں تھے. اور اگر پہچان کے سجدہ کیا ہوتا تو مقدر حر جیسا ہوتا, حبیب جیسا ہوتا. تو عزیزان گرامی, جاننا کافی نہیں ہے, پہچاننا بھی ضروری ہے. اور جب تک ہم انہیں نہیں پہچانیں گے اس وقت تک ہم اسے نہیں پہچان سکتے. انہوں نے ہی تو ہمیں پہچانوایا ہے نا اس ذات کو. کائنات میں ہے کوئی ایسا کہ لاشوں پہ لاشیں اٹھانے کے باوجود بھی سجدے کر رہا؟ یہاں تک چیز سمجھ میں آتی ہے, لیکن آپ غور کریں کہ پس گردن سے علی کی بیٹی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور نماز شب قضا نہیں ہے. یہ ہے پہچان, اسے کہتے ہیں معرفت. ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توق ہے, اور کوئی نماز قضا نہیں بتا سکتا ہے کہ نماز قضا ہوئی ہو.
हम तो अज़ीज़ान गिरामी आज़ाद हैं, हाथों में हथकड़ियाँ नहीं हैं, पाँव में बेड़ियाँ नहीं हैं, गले में खारदार तोख नहीं है, उसके बावजूद भी हम नमाज की अदायगी नहीं कर पाते हैं। लेकिन उस इमाम से पूछिए जिसके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थी, गले में खारदार तोख था, और इस आलम में भी इबादतें जारी और सारी थी, इसलिए कि मारफत रब उनके पास नहीं होगी तो फिर किसके पास होगी। अज़ीज़ान गिरामी, जब ये काफिला करबला से कूफा पहुंचा और कूफा के बाद से शाम का सफर किया तो पहले बाजार शाम को सजाया गया, और जब लोगों ने पूछा कि ये बाजार कुछ क्यों सजाया जा रहा है तो मलूमों ने कहा है कि बागी लोग आ रहे हैं जिन्हें कैद किया गया है। अल्लाह अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, जब यह काफिला बाजार शाम में दाखिल हुआ तो अजीब हालत थी। एक रिवायत मेरी निगाहों से गुजरी जिसको मैं आपके सामने पेश नहीं कर सकता। भाई इतना कहूंगा कि सरे अख्तर से हुसैन के साथ मुसलसल गुस्ताखी की जा रही थी बाजार में। अल्लाह अकबर। और फकत इतना ही नहीं, जब यह काफिला बाजार में पहुंचा तो पत्थरों की बारिश हुई है। इतनी मुसीबत नहीं है, सिर्फ पत्थर नहीं बरसे, अंगारे बरसाए गए। और एक शख्स बयान करता है कि मैंने देखा कि एक ज़ईफ शख्स मुझे नजर आ रहा था जिसके हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां और गले में खारदार तौक था। मैंने देखा कि उसके अमामे से धुआं निकल रहा है। जब मैं करीब गया तो मैंने उस शख्स से कहा, है शख्स, एक अंगारा तेरे सर के ऊपर रखा हुआ है, आखिर तू इसे क्यों नहीं हटाता? तो एक मर्तबा उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, मैंने क्या देखा, उसके हाथों में हथकड़ियां थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस अज़ीज़ान गिरामी, उस मंजिल तक में ले आया कि जिस मंजिल का मुझे जिक्र करना था। एक मिनट की और मजलिस रहमत है, बस मैं तमाम करना चाहता हूँ। जब सरकार आबिद बीमार से पूछा गया कि बताओ आप पे सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी, तो मेरे मौला ने फरमाया अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं, जो उलमा तावील करते हैं कि इससे मुराद बाजार शाम है, दरबार शाम है और जिंदान शाम है, यानी सबसे ज्यादा मुसीबतें बाजार शाम में है, दरबार शाम में और जिंदान शाम में हम पर गुजरी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ी मुसीबत की घड़ी बाजार शाम से गुजरना था या दरबार शाम में या जिंदान शाम में? अज़ीज़ान गिरामी, एक रिवायत मुझे मिली जिससे मुझे मालूम हुआ सबसे बड़ी मुसीबत की घड़ी दरबार यजीद में शराबी के दरबार में दाखिल होना था। इसलिए कि ज़ैनब जब बाजार शाम में आई तो बद्दुआ के लिए हाथ बुलंद नहीं किया, जिंदान में आई तो बद्दुआ के लिए हाथ बुलंद नहीं किया, लेकिन जैसे ही बाजार को अबूर करते हुए अरे दरबार के दरवाजे पे पहुंची, सैदानियों को इकट्ठा किया, मैं बद्दुआ करती हूँ, तुम आमीन कहना। भाभी बीमार ने हथकड़ियों बेड़ियों को संभाला, फूफी के खिदमत में आए, ए फूफी जान, अरे बाबा के चेहरे पे भी तो निगाह डालिए। बहन ने भाई के चेहरे को देखा, आंखों से अश्कों का सैलाब रवा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। बहन समझ गई अगर मैंने बदुआ कर दी मेरा भाई का मकसद खत्म हो जाएगा। लानतुल्लाह।